أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادات أصحاب، مدد يا شيخ الدستور مولانا شيخ الله فاز حسن شيخ محمد الغفران. طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل فرماتا ہے، ہم نے یہ امانت پہاڑوں اور زمین کو پیش کی. انہوں نے کہا ہم اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن انسان نے کہا میں اسے اٹھا سکتا ہوں، میں اسے قبول کرتا ہوں. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ یہ اس کی نادانی تھی. انسان نادان بھی ہے اور ظالم بھی. اس نے یہ سوچ کر اسے قبول کر لیا ہمیں یہ رتبہ اور عنایت دے دیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. پہاڑوں اور پتھروں نے کہا ہم یہ بوجھ نہیں سہ سکتے، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. اللہ جو چیزیں پیش کرتا ہے وہ عام طور پر آسان نہیں ہوتی، لیکن انسان نے اس کی خواہش کی کیونکہ یہ اسے آسان لگی. اس لیے لوگ اکثر بڑے بڑے کام اپنے ذمے لینا چاہتے ہیں. وہ ایک دوسرے سے مقابلہ اور لڑائی کرتے ہیں کہ کون سب سے اوپر جائے گا. لیکن یہ مشکل ہے. کسی کی امانت کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ چیزیں آپ کی ذمہ داری میں دی گئی ہیں. ان کے حقوق کا احترام کیے بنا انہیں اپنی ترقی کا ذریعہ بنانا ظلم بھی ہے اور جہالت بھی. کیونکہ بعد میں ہر کسی سے اس امانت کے بارے میں سوال ہوگا. تم نے یہ چاہا تھا، تم نے اسے لیا، تو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ کیا انصاف کیا؟ کیا لوگوں کا خیال رکھا؟ مجھے بتاؤ تم نے کیا کیا؟ نادانی اسی میں ہے، اور ظلم دوسروں کی قیمت پر آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے. اب پوری دنیا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے بس مجھے اوپر پہنچنے دو. انہیں صحیح یا غلط کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ صرف اوپر اٹھنا اور اپنی نفس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتے. اگر وہ تھوڑا اوپر پہنچ جاتے ہیں تو انہیں اور زیادہ چاہیے ہوتا ہے. انسان چاہے جو کر لے، وہ اپنی نفس کو کبھی پوری طرح مطمئن نہیں کر سکتا. لہٰذا اللہ کی راہ نیک لوگوں سے سیکھی جانی چاہیے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، علماء سے اور شریعت اور مذہب کے اماموں سے. وہ سب اسی ذمہ داریوں سے دور بھاگتے تھے. انہوں نے کبھی اس کی خواہش نہیں کی. جب امام ابو حنیفہ کو موقع دیا گیا اور انہوں نے منع کر دیا تو انہیں فتویٰ دینے اور نصیحت کرنے سے روک دیا گیا. جب انہیں یہ خبر ملی تو ان کا چہرہ کھل اٹھا. وہ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا. انہوں نے شکرانے کی 2 رکعات نماز پڑھی. خلیفہ سے کہا گیا تھا دیکھیے وہ کتنے پریشان ہوں گے. جب خلیفہ کو پتہ چلا تو وہ حیران رہ گیا اور بولا ہم نے تو ان پر پابندی لگائی ہے، پھر وہ خوش کیسے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا فتویٰ دینا اور لوگوں کی ذمہ داری اٹھانا سب سے مشکل کام ہے.
یہ سب جواب دہی کی چیزیں ہیں۔ اللہ آپ سے راضی ہو کہ آپ نے مجھے اس باری بوجھ سے آزاد کر دیا۔ لیکن چونکہ یہ میرے لیے ایک حکم تھا، مجھے یہ کرنا ہی تھا۔ کیونکہ ان کے پاس علم تھا اور وہ اس علم کو چھپا نہیں سکتے تھے۔ ایک سچے عالم کا علم روکا نہیں جا سکتا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اسی لیے انہیں مسلسل نصیحت کرنی پڑتی ہے اور فتویٰ مانگنے والوں کو جواب دینا پڑتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ذمہ داری شامل ہے۔ ذمہ داری آسان نہیں ہوتی۔ جب اولو الامر کا حکم ہوتا ہے تو وہ عالم کی ذمہ داری کم کر دیتے ہیں، کیونکہ اولو الامر کی اطاعت ضروری ہے جب تک وہ شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ اگر آپ نہیں کرتے تو گناہ ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ بہت خوش تھے کہ وہ اس طرح ذمہ داری سے بچ گئے۔ انہیں بڑے بڑے عہدے اور رتبے دیے، لیکن انہوں نے ایک بھی قبول نہیں کیا۔ آخر کار ان کے انکار کی وجہ سے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ جیل میں انہیں مارا پیٹا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی، کیونکہ وہ کسی حکومت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ ان کا اپنا کاروبار تھا اور وہ حلال رزق کھاتے تھے۔ وہ قاضی یا جج بننے سے بھاگتے رہے۔ انہوں نے بہت منع کیا، لیکن ان پر زبردستی کی گئی۔ جب انہوں نے انکار کیا تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ پرانے وقت میں لوگ ایسے تھے۔ آج کل لوگوں میں ہر چیز کرنے کی ہوس ہے۔ میں یہ کروں گا، میں وہ کر سکتا ہوں، لہٰذا ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ کوئی آسان ذمہ داری نہیں ہے۔ عہدے کی مانگ نہ کریں۔ اگر دیا جائے تو قبول کریں، لیکن خود سے نہ مانگیں۔ عہدوں اور رتبوں سے دور بھاگیں، لیکن قریب نہ جائیں۔ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو لوگ اپنی نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور صبح شام عہدوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اگر وہ اتنی محنت اللہ کی راہ میں کریں تو ولی بن جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی پوری زندگی عہدوں کے پیچھے برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ انہیں عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ان کی اور ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری عقل کو سلامت رکھے۔ دعا ہے کہ ہم کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں اور خود کو ضائع نہ کریں انشاءاللہ، کیونکہ لوگ اچانک کہیں سے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں یہ بنا دیں گے، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بڑا عہدہ دیں گے۔ ان پر یقین نہ کریں، ان پر نہیں بلکہ اللہ پر یقین رکھیں اور اللہ کی راہ پر رہیں۔ اللہ ہی آپ کو بلند مقام عطا فرمائے گا۔ وہی اصل رتبے ہیں جو اللہ کے یہاں مقبول ہیں، دنیا کے رتبے مقبول نہیں ہیں۔ اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔